اور وہ ہے کہ کن کن کو زکوٰۃ نہیں لگتی، کون ایسے لوگ ہیں، اور مینلی اس میں ہے سید جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور وہ غدیر خم کی حدیث جو صحیح مسلم میں 4 حدیثیں اوپر تلے 6225 سے لے کر 6228 تک، اس کے اینڈ پہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صحابی زید ابن ارقم نے بتایا کہ آل محمد کون ہے، آل علی، آل جعفر، آل عقیل اور آل عباس. یہ جو اولاد چل رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اہل بیت، ان کے اوپر زکوٰۃ اور صدقہ نہیں لگ سکتا. بلکہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 1491، مسلم 2473، کہ سیدنا حسن ابن علی حضرت حسین کے جو بڑے بھائی تھے، چھوٹے سے تھے، صدقے کی کھجوریں آئیں تو انہوں نے اس میں سے کھانا شروع کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کروا دی اور فرمایا کہ آل محمد پر صدقہ حرام ہے. الحمدللہ. اور اس کی بڑی حکمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ورنہ آج ہم بھی پریفر کرتے کہ سید کو دیں، اور اس میں تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج ہم کسی کا ڈی این اے ٹیسٹ کروا کے بتا نہیں سکتے کوئی سید ہے یا نہیں، جو کہہ رہا ہے اس کے کہنے پر ہی اعتبار کیا جائے گا، اس میں زیادہ بحث نہیں. اچھا، اسی طریقے سے صحیح بخاری میں ایک حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صدقے کا گوشت، صدقے کی کچھ چیزیں لائی گئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قبول نہیں کی، بلکہ کہا کہ یہاں پر رکھ دو، آل محمد پر اور محمد اور آل محمد پر صدقہ حرام ہے. اتنے میں ایک غریب عورت آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صدقے کا گوشت اسے دے دیا. وہ گھر گئی اور پکا کر لا کر حضور کے سامنے رکھ دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے تناول فرمایا. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ پہ صدقہ حرام ہے، تو آپ نے فرمایا صدقہ تو اس عورت پہ تھا، میرے پہ نہیں. اور بات بھی لاجیکل ہے، وہ صدقہ اس پر لگ چکا اس عورت پہ. اب کسی آپ غریب بندے کے گھر آپ مہمان جائیں، جو غریب آدمی زکوٰۃ کے پیسوں پر گزارا کر رہا ہے، اور آپ صاحب نصاب ہیں، تو یہ نہیں کہ آپ اس کے گھر سے کچھ کھا نہیں سکتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت پر زکوٰۃ لگ چکی ہے، اب ہم اس کے مہمان ہیں، ہم نے اس کے کھانے میں سے کھایا ہے. یہ بھی شکر ہے الحمدللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو مسئلہ بتا دیا. اب سید کا کیا کیا جائے گا؟ سید کے لیے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ خمس، یہ سید محمد اور آل محمد کے لیے وقف ہے. جو مال غنیمت اس وقت حاصل ہوتا تھا اس کا 5واں حصہ، یعنی 100 میں سے 20 یہ بیت المال میں آئیں گے، اور اسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو بھی خرچہ دیتے تھے، آپ اپنے مہمانوں کو بھی دیتے تھے، باقی غریب مسلمانوں کی بھی مدد کرتے تھے. تو یہ مال غنیمت میں سے خمس. اب چونکہ مال غنیمت والا معاملہ تو رہا کوئی نہیں، مسلمان تو خود مظلوم ہو چکے ہیں. اب اجتہاداً یہی ہے کہ اس وقت مسلمانوں کو خمس کا سسٹم ضرور رائج کرنا چاہیے. اگر وہ نہیں کر سکتے تو سید کی بغیر زکوٰۃ کے مال کی مدد کریں. میں نے بتایا تھا کہ زکوٰۃ تو ایٹ لیسٹ صدقہ ہے، ویسے تو آپ صدقہ بہت زیادہ دینا چاہیے، جیسے فرض نماز کی 17 رکھتے کم از کم ہے، اس کے علاوہ 12 سنتیں بھی تو ہیں. تو بغیر زکوٰۃ کی نیت کے دوسرا مال جو ہے وہ آپ سید کو دیں. اور اہل تشیع کے ہاں یہ رواج ابھی بھی موجود ہے کہ وہ خمس اکٹھا کرتے ہیں. ہم تو زکوٰۃ 2.5% دیتے ہیں، وہ 22.5% دیتے ہیں، 20% خمس اور 2.5% زکوٰۃ. اور وہ ان کے علماء کے پاس جمع ہوتی ہے، اس سے وہ سید زیادہ جو ہے ان کی مدد کرتے ہیں. وہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، وہ خمس ہوتا ہے. انہوں نے اس کے اوپر اجتہاد کیا ہے. بہرحال اہل سنت کو بھی اگر کوئی سید آتا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ اس کو زکوٰۃ میں سے دے، زکوٰۃ تو اس پہ نہیں لگے گی، اور وہ خود بتا بھی دیتے ہیں لوگ کہ ہم سید ہیں، زکوٰۃ نہیں لیں گے، تو عام مال سے مدد کی جائے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اجر دینے والا ہے.